السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرے مطابق، میں ہوں ماریا میمن۔ جمعے کے روز افتخار احمد کے ساتھ میرے مطابق میں بات ہوتی ہے سیاسی منظرنامے میں ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ عوامی ایشوز کی، آپ کے ایشوز کی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے افتخار صاحب، جو سب سے پہلی خبر ہم پالیٹکس پہ بھی بات کریں گے، لیکن یہ بڑی دلخراش خبر ہے۔ اچھرے میں 3 چھوٹی بچیاں آگ لگنے کی وجہ سے مر اور پورا محلہ نہیں بچا سکا کوششوں کے باوجود۔ یہ سب سے ڈپریسنگ بات ہے۔ خدیجہ، نور اور عالیہ 3 بچیاں، والدہ باہر گئی ہے، لاک لگا کے گئی تھی کسی کام، واپس آئی تو جل چکی تھی۔ 2 بہنیں آپس میں ایک دوسرے سے ایسے ایک دوسرے کو گلے لگائی ہوئی تھیں جب وہ جلی ان کی ڈیڈ باڈیز ملی۔ پانی نہیں تھا وہاں پہ، پانی آ نہیں رہی تھا کئی دن سے۔ اب خیال آیا واسا کو، گئے ہیں ایم ڈی صاحب اور 3 جو ہیں وہاں کے ٹیوب ویل چلوائے ہیں اسپیشل جنریٹرز کے ذریعے۔ حادثے کا انتظار کر رہے تھے، کوئی حادثہ ہو؟ یہ ایک بے حسی کی انتہا ہوتی جا رہی ہے کہ واقعہ ہوگا تو ہم جائیں گے۔ ممکن ہے کئی لوگ گئے ہوں، لوگوں نے کہا کہ جناب ہمیں پانی نہیں مل رہا، ہماری بات سنو، کسی نے نہیں سنی۔ اب بچیاں فوت ہو گئیں، ان کو نقصان ہو گیا اس فیملی کو۔ اور پھر جب ایک بچی کو ہاسپٹل لے گئے تو ایک ہسپتال نے داخل نہیں کیا، دوسرے ہسپتال کو ریفر کر دیا۔ اس ریفر کرنے میں وہ بھی جان بک ہوگی۔ پھر پتہ لگا برن یونٹ کا ایشو ہے لاہور کے اندر۔ اب لاہور جس کو کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا شہر ہے، یہاں پہ اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے اور سارے پنجاب کے پیسے ادھر ہی لگائے جا رہے ہیں، اس شہر کا یہ حال ہے کہ کوئی ایک اچھا برن یونٹ نہیں ہے۔ لیکن پنجاب حکومت کی تو ترجیحات میں ہے صحت کی برن یونٹ۔ افتخار صاحب، یہ ترجیحات میں ہے تو پھر مجھے بتاؤ کہ برن یونٹ کیوں نہیں کام کر رہے؟ یہ تو ہم خادم اعلیٰ سے پوچھیں گے۔ نہیں، خادم اعلیٰ سے کیوں پوچھیں؟ ہیلتھ سیکٹری سے کیوں نہ پوچھوں؟ چیف سیکرٹری سے میں کیوں نہ پوچھوں؟ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہم کیوں نہ پوچھیں؟ جی آپ ہر بات خادم اعلیٰ پہ لے جاتے ہیں۔ آپ خادم اعلیٰ کو بنانا کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ یہ تاثر اب تبدیل کریں اور اس کو ثابت کریں کہ یہ جو تاثر ہے کہ ہر کام میں وہ خود دلچسپی لینا چاہتے ہیں اور کسی کو کرنے نہیں دینا چاہتے، اس تاثر کو ختم کریں۔ ایک بات اور ہے، یہ جو میو ہاسپٹل کا برن یونٹ ہے یہ بالکل واجبی سا ہے، اور جو دوسرا برن یونٹ ہم کہہ رہے ہیں وہ 4 سال سے اپنا تعمیر ہو چکی بلڈنگ، مشینری بھی موجود ہے، اس کو تو آپریٹو کریں نا۔ ہمارا یہ کہنا ہے، مطلب ایک بچی جو جل گئی اس کو ایک ہاسپٹل دوسرے ہاسپٹل کو ریفر کر رہا ہے، وہ اس کو زندگی اس لیے نہیں بچائی جا سکی، برن یونٹ وہاں پہ مکمل تھا نہیں، پانی ہے نہیں ہے کہ آگ بجھائی جائے اور بچیوں کو بچایا جائے، نااہلی حکومت کے ایک محکمے کی۔ اور جب وہ واقعہ ہو گیا تو 3 جنریٹر لا دیے۔ اب اس برن یونٹ کو شاید ہی چلانا شروع کر دیں اس واقعے کے بعد۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ واقعے کے بعد کسی چیز کو شروع کرنا کوئی گورننس نہیں ہے، گورننس کا فقدان ہے اس معاملے پر۔ گورننس یہ نہیں کہ آپ کچھ چیزوں پر زیادہ توجہ دیں اور باقی چیزیں آپ اگنور کر دیں۔ تو یہ 2 چیزیں جو اس ایک واقعے نے ہمارے سامنے پیش کی ہیں، اس پر اگلے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ کیا فالو اپ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کیا یہ کہتے ہیں۔ اگر یہ بات درست نہیں ہے جو ہم نے کہی تو ہمارا پروگرام حاضر ہے جناب، اصل حقیقت کیا، برن یونٹ کیوں نہیں کام کر رہے اور اس دن وہاں پہ اچھرے میں پانی کیوں نہیں آ رہا تھا، اس کی وضاحت کریں، ہم اگلے پروگرام میں وضاحت پیش کر دیں گے۔ افتخار صاحب آگے بڑھتے ہیں، پولیٹیکل ڈیولپمنٹس پہ بات کرتے ہیں۔ لندن سے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین مشکلات کا شکار گرفتار ہوئے، وہاں پر پارٹی میں کافی یہاں پر ذہنی طور پر تشویش پائی جاتی ہے، کراچی کے لوگ کافی پریشان ہیں۔ دیکھیں، الطاف ایک بہت بڑا لیڈر ہے اور اس نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک فرد کے ساتھ سب سے زیادہ لوگ اگر ہیں تو وہ الطاف کی ذات میں ہیں۔ آپ قومی اسمبلی میں ان کی نشستیں دیکھ لیں، صوبائی اسمبلی میں دیکھ لیں اور سینٹ میں دیکھ لیں، اور یہی ایک طریقہ کار ہے جس سے ہم کسی کی اندازہ لگا سکتے ہیں کون کتنا پاپولر ہے۔ وہ گرفتار ہو گئے ہیں ایک اور ملک میں، وہاں پہ ایک قانون ہے اور جو بھی ہوگا وہ قانون کے تحت ان سے ہوگا۔ دیکھتے ہیں قانون کیا فیصلہ کرتا ہے۔ افتخار صاحب، یہاں پر جو پارٹی گزشتہ سال سے اس بات کی خدشات ظاہر کیے جاتے، کوئی تیاری تو کی ہوگی ذہنی طور پر انہوں نے، کارکنوں کی تیاری کوئی؟ دیکھو بڑی، ہمیں کسی بھی گھر کے معاملے میں زیادہ دلچسپی نہیں لینی چاہیے، یہ ان کا بالکل گھر کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ سیاسی پارٹی خود کیا فیصلہ کرتی ہے، اثرات کراچی شہر پر ہوتے ہیں، اکانومی پہ بالکل اکانومی پہ ہوتے ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن یہ مشورہ ہم نہیں دے سکتے، وہ بچے نہیں ہیں۔ انہوں نے سیاست آپ کے اور میرے کہنے پہ شروع نہیں کی تھی، یہاں کچھ صحافیوں کے کہنے پر، کچھ اینکرز کے کہنے پہ نہیں شروع کی، انہوں نے گلی محلے سے سیاست شروع کی ہے، ان کو بہتر پتا انہوں نے کیا کرنا ہے۔ ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ جو ہو بہتر ہو اور ایسا ہو جس سے کراچی کی مشکلات میں اضافہ نہ ہو۔ ہمیں صرف یہ دعائیں کر سکتے ہیں، ہم ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ جی افتخار صاحب، منی لانڈرنگ کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر بھی منی لانڈرنگ کیس چل رہا ہے۔ یہ اثاثہ جات کیس میں نواز شریف صاحب سمیت 60 شخصیات کے نام اشتہار جو اخبارات کو ارسال کیا ہے، ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ کی پٹیشن ہے، 60 آدمیوں کو نوٹس جاری کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا نام بھی ہے، چودھری نثار علی خان کا نام بھی ہے، شریف
چودھری نثار، خاقان عباسی، فریال تالپور، پرویز مشرف، کلثوم نواز، جہانگیر ترین، اسحاق ڈار، اعتزاز حسن، آسمان جہانگیر، حمزہ شہباز، نجم، شریف الدین پرزادہ، فیصل صالح حیات، سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ افتخار حسین. یہ تو بہت سارے نام ہیں. بالکل اعتزاز تو کیا ان سب پر الزام ہے کہ یہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے؟ منی لانڈرنگ کی ہے تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ یہ ایک بہت بڑا پینڈورا باکس تو نہیں کھلے گا؟ کیا پینڈورا باکس ہے؟ اچھا الطاف بھائی پہ کیس چلے وہاں پہ تو میرا جیسا آدمی کہتا ہے وہاں پہ فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا تو ہم مان لیں گے. اگر ان لوگوں پہ منی لانڈرنگ ثابت ہوتی ہے تو پھر جو پاکستان کا قانون کہے گا اس کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. یہ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے لیے اور قانون چاہتے ہیں اور دوسروں کے لیے اور قانون چاہتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ حقیقت ہے تو آ کے یہ صفائی دیں, اور اگر صفائی میں اپنی صفائی پیش نہ کر سکیں تو پھر پاکستان کے اندر جو بھی قانون اس کے حوالے سے موجود ہے اس پر عمل کیا جائے, اور جس کو سزا دینی ہے اس کو سزا دی جائے. یہ کیا بات ہوئی؟ چلے آگے بڑھتے ہیں. انتخابات جو ہیں کے پی میں PK 45 ضمنی انتخابات, مسلم لیگ کے امیدوار نے میدان واپے مار لیا ہے. پہلے بھی یہ مہتاب عباسی صاحب کی چھوڑی ہوئی سیٹ تھی, نون لیگ کا ہی ووٹ بینک تھا. آپ کو پتہ کیا ہوا ہے؟ اپنا بات جو PK 45 کے انتخابات تھے وہاں پہ PTI ہار گئی اور جیت گئی پاکستان مسلم لیگ نواز. میں نے پچھلے دفعہ بھی پروگرام میں بتایا حافظ آباد کی سیٹ جو تھی وہ ایک فرد نے پچھلے انتخابات میں A آدمی کو ووٹ دیا, وہ جیت گیا. اس فرد نے اس دفعہ B آدمی کو سپورٹ کیا, وہ جیت گیا. کچھ علاقوں کی جو نشستیں ہیں وہاں پہ برادری کا جو ہولڈ ہے اور شخصیات کا جو ہولڈ ہے وہ ثابت کرتا ہے. لیکن یہاں پہ پچھلے انتخاب کے مقابلے میں PTI نے بہتر پرفارمنس دکھائی ہے. ان کو جو ووٹ ملے ہیں وہ کافی بہتر ملے. لیکن نتیجے میں کیا ہوا؟ نتیجے میں ہوا کہ PTI کے امیدوار علی اصغر نے کہا ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا نے اس انتخاب میں سرکاری وسائل اور اثر و رسوخ استعمال کیا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ درست ہے یہ نہیں درست ہو, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن الیکشن لیکن برادری کی سیاست ابھی بھی برادری کی سیاست تبدیلی لوگ قبول نہیں کر رہے. برادری کی سیاست ایک, اور دوسرا ہزارہ جو ہے شروع سے مسلم لیگ کا رہا ہے. اگر آپ ہزارے کی سیاسی تاریخ دیکھیں تو یہ مسلم لیگ کے ساتھ ہی ہے. بہت کم ایسا ہوا ہے کہ مسلم لیگ وہاں سے ہزارے سے ہاری ہو, تو یہ وجہ ہو سکتی ہے ایک اور. جی افتخار صاحب یہاں ایک بریک لیں گے, جب واپس آئیں گے تو اگلے انتخابات میں بایو میٹرک سسٹم انٹروڈیوس کیا جائے گا, اس حوالے سے بات کریں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. افتخار صاحب اگلے انتخابات میں ایک جو اچھی چیز نظر آ رہی ہے وہ ہے کہ شاید دھاندلی کا نعرہ نہ لگے. اگلے انتخابات میں بایو میٹرک سسٹم اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو اپروو کر دیا گیا ہے غالباً وہ آئے گا. بھائی دیکھیں, یہ جو دھاندلی کی آپ بات کرتے ہو نا, میں پھر وہی بات کروں گا کہ جب تک سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو اسٹرانگ نہیں کرتی ہیں اور کیڈر نہیں بناتی ہیں پولیٹیکل ورکر کا, تو دھاندلی کا الزام تو چلتا رہے گا. یہ جو گزشتہ انتخاب ہوا اس میں ایک چیز اچھی تھی کہ پہلی مرتبہ ایک ایسی فہرست بنائی گئی جس کے اوپر تصویر بھی تھی ووٹ ڈالنے والے کی. اس سے پہلے ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا. الیکشن کمیشن نے جو ڈیلیمیٹیشن ہوئی اس کو بہت وقت سے پہلے بتا دیا لوگوں کو کہ یہ ڈیلیمیٹیشن ہے, نقشے لوگوں کو دے دیا. ایسا نہیں ہوتا تھا. پولنگ اسٹیشنوں کی تعداد بتا دی گئی بہت پہلے الیکشن سے, اور جو وہ گھوسٹ پولنگ اسٹیشن کا کانسیپٹ تھا اس کو بھی ختم. لیکن ایک خرابی ہو گئی کہ جو سیاہی والا مسئلہ تھا میگنیٹک انک کا, اس پہ ان سے غلطی ہو گئی. سو اس بنیاد پر بہت سارے سوالات اٹھے. اب یہ جو جس کی آپ بات کر رہی ہے, انہوں نے اگلا جو ان کا ہدف ہے پاکستان الیکشن کمیشن کا, اس کا انہوں نے اظہار کیا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے 13 اہداف ہیں اور ہمارے 100 مقاصد ہیں, اور اس کو اس پیپر کو انہوں نے اسٹریٹجک پیپر کا نام پکارا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک بات ہے کہ 16 سال سے مردم شماری نہیں ہوئی, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو اگلا انتخاب ہو اور درست ہو تو اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم مردم شماری میں سے گزریں. کیونکہ اگر 16 سال سے آپ کی مردم شماری نہیں ہوئی تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو آپ کی سیٹیں ہیں کیا یہ درست تقسیم ہیں ان کی, کیا پاپولیشن کے بنیاد پر جو تقسیم کر رہے ہیں یہ درست ہے. ممکن ہے کچھ علاقوں میں پاپولیشن کا بہت زیادہ اضافہ ہوا ہو, وہاں پہ سیٹوں کو بڑھانے کی ضرورت ہو. یہ بات بھی ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کی ضرورت ہوگی. جب آپ مردم شماری کرائیں گے نئی حلقہ بندیوں کی جیو میٹرک سسٹم اس کے لیے بھی انٹروڈیوس کرنے لگے, وہ کریں. اس کے ساتھ وہ جو کہتے ہیں کہ بایو میٹرک سسٹم جو ہم کرتے ہیں الیکٹرانک, ٹھیک ہے. اب اس کے لیے آپ کو قانون میں ترمیم کرنی ہوگی. جو الیکشن قوانین ہے نا اس میں انگوٹھا اور مشین والا کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے پاس ہے سیاہی کا لگانا اور یہ نشان کے اوپر.
اگر ہم چاہتے ہیں کہ مشین آ جائے تو مشین کے لیے ہمیں ان قوانین میں تبدیلی کرنی ہوگی اور اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہوگی. اور یہ جو الیکٹرانک مشینیں ہیں نا, ان کو خریدنے کے لیے الیکشن کمیشن تیار ہے. پیسہ کا معاملہ ہے, خرید و فروخت میں تو ہم بہت باہر ہے کہ جس وقت کو کام کو نا پیسے کا تو ہم کہتے ہیں فوراً, لیکن یہ 2 سال میں مکمل ہوگا عمل, کیونکہ جیسا میں نے پہلے کہا اس کے لیے قانون میں ترمیم کرنے کی, قانون میں ترمیم کرو گے تو مشینیں خریدو گے. ایسا نہ ہو کہ مشینیں پہلے خرید لی جائیں اور قانون میں ترمیم کا معاملہ لٹک جائے. تو اس لیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے. الیکشن کو صاف شفاف بنانے میں بات صرف یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کا رویہ بھی بہت اہم ہوگا. ابھی سے ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے, ابھی سفارشات دیں, تجاویز دیں, دھرنے بھی دیں. حالت یہ ہے کہ کل ایک پروگرام میں سن رہا تھا, پتہ لگا سوائے جماعت اسلامی کے کسی نے تجاویز نہیں دی. تو اب اگر آپ تجاویز ہی نہیں دے رہے ہیں تو پھر ہمارے دوست پر فیصلے نہیں ہوتے پارلیمنٹ میں, ان اداروں میں, اور ہمارے بزرگ طارق قادری کی طرح دسمبر میں آ کے اب مئی کے انتخابات کے بارے میں تقریر کرنی شروع کر دیں, مناسب نہیں ہوگا. آ جائیں, ڈبیٹ شروع کریں. میں تو کہتا ہوں اس پہ قومی ڈبیٹ کریں. لوگوں کو اصل میں ووٹ کے اوپر کافی بد اعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں لوگ. جو نوجوان نسل کو ہم نے ایک پٹی پڑھا دی ہے کہ ووٹ سے تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ وہ موقع ہے کہ ہم ان نوجوانوں کو اس قومی ڈبیٹ میں شامل کریں اور ان سے پوچھیں بھی کیا طریقہ کار تم تجویز کرتے ہو جس میں تمہیں یقین ہو کہ الیکشن کے نتائج نہیں چلائے جا سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو یہ ایک مثبت رول ادا کرنا چاہیے. اس کا فائدہ ان کو بھی ہوگا, پاکستان کے نظام کو بھی ہوگا اور پاکستان کے مستقبل کو بھی ہوگا. چلے آگے بڑھتے ہیں. افتخار صاحب, جنوبی پنجاب کی جانب کچھ حکومت نے فوکس کر لیا. ملتان میں بھی میٹرو بس کا منصوبہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب اس حوالے سے کافی پر امید. میٹرو بس میٹرو بس کا جال بچ جائے. میرا خیال ہے کہ ہاں, میرا خیال ہے کہ وہ سی ایم صاحب کو ہو گیا کہ میٹرو بس اچھی بات ہے. اور سنا کہ طویل ترین میٹرو بس ہوگی, لاہور پنڈی سے بھی بڑی. ایک اور بڑا اچھا منصوبہ جو شروع کر لیں گے فورٹ منرو کا ہے. یہ ایک بات زیر بحث آتی رہی کہ مری پر آپ پیسہ اتنا انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پنجاب کے اس حصے میں جو فورٹ منرو ہے بہت اچھا ہل اسٹیشن ہے اور ٹیمپریچر بھی بہت کم ہوتا ہے, آپ اس کو ڈیولپ کریں. تو سب سے زیادہ جو اس کی خامی بتائی جاتی تھی کہ وہاں پہ پانی نہیں ہے. تو بڑی بحث ہوئی کہ بھی پانی کا انتظام کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. بیوروکریسی کو کہا گیا کہ آپ پلاننگ کریں اور اب وہاں پہ ایک چیئر لفٹ لگانے کا بھی فیصلہ کیا گیا. تو وہاں کے جو لوگ ہیں بجائے مری جائیں اتنا ٹریول کریں, وہ وہاں پہ مقامی طور پہ فورٹ منرو کو جائیں اور اس کو ڈیولپ کریں, اس کو حاصل کریں. اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کو جو اور بہت ساری فیصلے ہوئے ہیں کل اگر آپ دیکھیں تو تونسا میں دانا اسکول کا قیام کی بات کی گئی. ڈیرہ غازی خان میں میڈیکل کالج کا افتتاح کیا گیا اور 11 گھنٹے ملتان, مظفر گڑھ اور ڈیرہ غازی خان کا دورہ کیا. ٹیمپریچر باہر 46-47 تھا. تو لیکن انہوں نے کہا چیف منسٹر نے کہ جنوبی پنجاب کو اتنے وسائل دیں گے کہ وہاں کے عوام خود کہیں کہ اب یہاں محرومی نہیں ہے. اچھا, اگر ایسا ہو جائے, دیکھیے لوگوں کو محرومیوں سے چھٹکارا دلوانا ہم سب کا فرض ہے, سوسائٹی کا بھی فرض ہے اور سیاستدانوں کا اور سیاسی جماعتوں کا بھی. اور جتنے بھی پیسے آ رہے ہیں ہمارے پاس اس کو ہمیں برابر تقسیم کرنا چاہیے. کسی ایک شہر پہ سارا پیسہ نہیں لگانا چاہیے, یہ رویہ غلط ہے. اگر آپ اس شہر پہ پیسہ زیادہ لگاؤ گے لوگ اس شہر میں زیادہ آئیں گے اور وہ شہر بجائے ترقی کرنے کے سلم بھی بن سکتا ہے. وہ کچی اس کے گر کی جو کچی وادیاں ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوگی تو شہر کی خوبصورتی متاثر ہو سکتی ہے. آپ تمام شہروں میں وہ سہولتیں دیں جو آپ لاہور کے لیے سوچتے ہیں, آپ دیکھیے گا کہ ایک تبدیلی شروع ہوگی اور احساس محرومی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے افتخار صاحب, جو آپ نے کہا ترجیحات کی بات, بجٹ پہ تو لوگ بہت زیادہ تبصرے کر رہے ہیں, ہم بڑے بڑے پوائنٹس پہ نہیں جائیں گے. جو ایک نقطہ میری نظر سے گزرا ہوا ہے, ماحولیات کا فنڈ بہت کم کر دیا گیا پچھلے سال کی نسبت, اور آپ کے جو بڑے دل کے قریب ہے یہ ٹاپک. یہی بات ہے, ویسے میں حیران ہوں کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم بلین آف روپیز خرچ رہے ہیں پتھر کے لیے اور سیمنٹ کے لیے اور لوہے کی عمارتوں پہ, تو اس کا جو اثر ہو رہا ہے ماحولیات پر اس کا بھی تو احساس کیا جائے نا. ایک بہت بحث طلب معاملہ ہو جائے گا. جب آپ ترقی کرنا چاہ رہے ہو وہاں پہ ترقی میں ماحولیات کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہے. اگر ہم یہ سب کچھ جو یہ آج کا پرندہ ہے, جو آج کا درخت ہے, جو آج کی تتلی ہے, یہ ہم ختم کر جائیں تو تمہیں ہم کیا دے کے جائیں گے اور تم اپنی آنے والی نسل کو کیا دے کے جاؤ گی. یہ جو ہمارے پاس ہے یہ پچھلی نسل نے ہمیں دیا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں. اور اگر ماحولیات پہ آپ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, اگر اس کے اوپر آپ نہیں پیسہ لگانا چاہتے تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کو کوئی کون سمجھا سکتا ہے. کم از کم ہم جیسے لوگ تو آپ کو سمجھانے سے رہے کہ بھائی جہاں پہ میٹرو ضروری ہے, جہاں پہ فلائی اوور ضروری ہے, وہاں پہ درخت ضروری ہیں, وہاں پہ سبزہ ضروری ہے, وہاں پہ گھاس ضروری ہے. یہ چیزیں لازمی ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ
پتھروں پر اور سیمنٹ کے شہر بنائے جائیں اور سب کچھ وہاں سے غائب کر دیں. تو میں نے محسوس کیا ہے کہ فیڈرل بجٹ میں بہت کم پیسے رکھے گئے ہیں. اس پہ غور کریں کیونکہ ابھی بجٹ زیر بحث ہے. اور ہے کہ پاکستان کے اندر ایک نیشنل پالیسی بنائی جائے فارسٹری کے حوالے سے, فارسٹ کے حوالے سے اور ان چیزوں کے حوالے سے. ٹھیک ہے افتخار صاحب, یہاں ایک بریک لیں گے, جب واپس آئیں گے تو کچھ اور اہم ایشوز پر بھی بات کریں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. افتخار صاحب, ہم پینشنر سے متعلق ہر شو میں تقریباً آواز بلند کرتے ہیں. لوگ ہمیں ای میل پہ بہت زیادہ فیڈ بیک دے رہے ہیں. مبشر علی نے ای میل کی ہے اور توجہ دلائی ہے, ہماری ایک بہت باریک نقطہ ہے. پرائیویٹ اور سرکاری پینشنر دونوں کی پینشن میں زمین آسمان کا فرق. صحیح کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے تعصب ہے. جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ ایک فکس پینشن دے رہے ہیں 3600, اور جو حکومت ہے وہ ہر سال پینشن کے اوپر غور کرتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ کرتی ہے. بات اس کی بڑی درست ہے. اور پینشنر کہہ رہے ہیں دوسری طرف کہ جو حکومت نے اس دفعہ پینشن بڑھائی ہے بجٹ میں وہ ناکافی اور مذاق ہے. اور اس کے حوالے سے جو بات ایک اور آگے چل رہی ہے وہ ہے جو پاکستان کے محنت کش ہیں, ان کی جو فیڈریشن ہیں, انہوں نے کہا جناب کہ اجرتوں اور پینشن میں 30% اضافہ کیا جائے. تو پینشن بڑی اہم ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی کو گزار چکے ہوتے ہیں, ریٹائر ہوتے ہیں. ان کا سب کچھ وہی ہوتا ہے. ان کے بچے بھی ان کا ساتھ نہیں دیتے, ان کی فیملی بھی ان کا ساتھ نہیں دیتی. تو جو لوگ ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں ان کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں ہی اصل میں پاکستان کے ایشوز ہیں. پاکستان کے مسائل یہ ہیں جن پہ آپ کو بھی چاہیے آپ ہماری توجہ کروائیں, اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کی بات آگے تک پہنچائیں. اور اس پہ سیاسی جماعتوں کا یہ رول ہے کہ وہ اس پہ ڈیبیٹ کریں. ابھی سیاسی جماعتوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ جو پرائیویٹ پینشنر ہیں ان کی پینشن کیسے بڑھائی جائے, کیا طریقہ کار استعمال کیا جائے, قانون میں کیا ترامیم کی جائے. جو پینشن موجود ہیں جو اضافہ چاہتے ہیں ان کا اضافہ کیسے کیا جائے, کیا ہمارا بجٹ اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا, اگر نہیں دیتا تو کیا طریقہ کار کیا جائے. تو یہ ہے وہ ڈبیٹ جو جنم لینی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ پسند نہیں اور میں پسند نہیں ہوں تو آپ مجھے برا کہو, میں آپ کو برا کہہ رہا ہوں, اور سارا دن اسی چکر میں گزارا کر کے ہم گھر چلے جاتے ہیں. ایشوز پہ بات کی جائے تو پینشنز ایک بہت اہم ایشو ہے, اور کانکریٹ اس کے لیے کچھ اقدامات اٹھائے جائیں. ایک اقدام جو حکومت کی جانب سے سامنے آیا ہے, 10 کروڑ غریب افراد کے لیے ہیلتھ انشورنس اسکیم منظور کی گئی ہے. اس کے کچھ جو پوائنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ امراض قلب, ذیابیطس وغیرہ جیسے بڑے امراض کے مفت علاج اور معالجے کی سہولیات فراہم کی جائیں گی. دیکھو یہ مریم نواز کچھ کام کر رہے ہیں, یہ بھی پروجیکٹ مریم نواز کا ہے. انہوں نے کمپیریٹو اسٹڈی کی ہے کچھ ممالک کی جہاں پہ یہ ہیلتھ انشورنس موجود ہے. اس نے ایک تجویز دی ہے کہ پاکستان میں اس کو انٹروڈیوس کروایا جائے, اور اس کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے اب ڈیبیٹ ہوگی کہ کیا اتنا پیسہ ان کے پاس ہے, کب سے قابل عمل ہوگی, کیا ہوگا. جو آؤٹ لائن ہے وہ ہے کہ یہ پہلے 20 اضلاع ہوں گے جس میں اس کا اطلاق کیا جائے گا, اور یہ پیسہ کہاں سے آئے گا. 50% وفاق دے گی اور جس صوبے میں ہوگی 50% وہ صوبہ اس میں کنٹریبیوٹ کرے گا. پھر یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ آ کے لے کے جائیں. جیسے پہلے 20 اضلاع میں ہیں اور صابر وہ 20 اضلاع سارے ملک میں سے ہوں گے, اور چونکہ اضلاع بہت زیادہ ہیں, کیسے اس کو آگے لے جایا جائے. پھر یہ کہ معاشی طور پہ پسماندہ لوگوں کی ڈیفینیشن جو ہے اس پہ ڈبیٹ چلے گی, اس کو فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا پیرامیٹر کیا ہوگا. پھر یہ کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اس میں استعمال کی جائے. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ ابھی اس پہ بحث ہو رہی ہے. پرائم منسٹر نے اتفاق کر لیا. پرائم منسٹر نے کہا بالکل محروم طبقے کو یہ سہولت فراہم کی جائے. اب دیکھیں نتائج کیا نکلتے ہیں. چلے ایک اور قدم جو اٹھایا گیا ہے, ملاوٹ کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگرم ہو گئی ہے. بڑا سخت نوٹس دے دیا ہے. ایک اشتہار ہے جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کا, اور اس نے کہا ہے کہ جی جو پیک شدہ چیزیں ہیں آپ جو خریدتے ہو, دیکھ لو کہ جو نمکو ہے, چپس ہے, بسکٹ ہے, کیک ہے, جو منرل واٹر آپ خرید رہے ہو, دیکھ لو کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا ہے کب بنایا گیا, اس کی تاریخ میعاد کیا ہے, اور فیکٹری نے نام لکھا ہوا ہے, اور لکھا گیا ہے کہ اس کے کمپوننٹ کیا ہیں. یہ دیکھ لو. پھر اس نے کہا ہے کہ جناب جو آپ چیزیں خریدتے ہیں اس میں لازمی طور پہ ہے کہ ملازم جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں, کھانا پکا رہے ہیں, باورچی ہیں, ان کا ہیپیٹائٹس ٹیسٹ ہونا چاہیے.
اور ایسی جگہ پہ مت جا کے کھانا کھاؤ جہاں پہ چیزیں ڈھکی نہیں ہوتی لوگوں نے. اور انہوں نے کہا کہ ٹھیلے اور ریڑھی والے جو ہیں وہ گندے برتن میں پلیٹ دھوتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں, اسی پلیٹ کو استعمال کرتے ہیں. اب بڑے مزے کی بات یہ ہے ماریہ کہ لاہور میں 9 ٹاؤنز ہیں, صرف 7 انسپیکٹر ہیں. اب مجھے بتاؤ, انہوں نے ہمیں یہ کہہ تو دیا ہے کہ ان ٹیلی فون نمبرز پہ اطلاع کرو. اگر ہم ان ٹیلی فون نمبرز پہ اطلاع کرتے ہیں تو کیا یہ 7 جو انسپیکٹر ہیں اور جو اسسٹنٹ فوڈ سیفٹی آفیسر 18 ہیں یہ اس کو مینج کر پائیں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے, ہم سیکھ رہے ہیں باہر سے چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے, لیکن سسٹم بھی تو بنائے نا. مطلب اس کے لیے کم از کم وہ سٹاف تو ہو جو روزانہ کی شکایات پر کام کروا سکے, مجسٹریٹ خاص ہوں جو سزا دے سکے تاکہ فائدہ ہو. اگر ریاست ایک اشتہار دے دے اور مجھے اور تمہیں محسوس ہو کہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا تو ریاست کی ریٹ کمزور ہوتی ہے. لوگ مذاق اڑاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کیا بگاڑ لیا, اخبار میں اشتہار دے دیا تو ہمارا کیا بگاڑ لیا آپ لوگوں نے, ہم تو وہی کر رہے ہیں. تو ریاست کو ایسے اشتہارات دینے کے ساتھ ان محکموں کو اور اسٹرانگ کرنا چاہیے اور اپنی ریٹ کو قائم کرنے کے لیے عملی طور پر ثابت کرنا چاہیے کہ ریاست سنجیدہ ہے. جی افتخار صاحب, فرزانہ قتل کیس کا فالو اپ میں دیکھ رہی تھی, لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس بھی انہوں نے کہا ہے کہ سائلین کو حملہ آوروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا. پولیس کی بے حسی پر تحفظات عدالت نے دکھائے ہیں. وقوع کے وقت موجود پولیس اہلکاروں کی جو وہاں پرفارمنس تھی اس پہ کچھ سوال اٹھائے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ پچھلے آئی جی کے بارے میں کہا تھا نا کہ آئی صاحب اس پہ انٹرسٹ لیں, وہ کہہ رہا ہے پولیس اپنے موقع پہ قائم ہے. وہ کہتی ہے بالکل ہم وہاں پہ کہیں تھے ہی نہیں قریب. اور جو پولیس تھی اس کی ڈیوٹی کی نوعیت یہ تھی کہ وہ اس ڈیوٹی کو چھوڑ کے اس عورت کو نہیں بچا سکتی تھی. پولیس نے موقف لے لیا. اور پولیس کہتی ہے کہ جو 28 افراد ہیں ہم نے ان میں سے 13 افراد کو پکڑ لیا ہے, 15 کا ہمیں کوشش ہم کر رہے ہیں. ایسے بات نہیں بنے گی. پھر وہی بات جو ہم نے شروع آج کے پروگرام میں کی, جب 3 بچیاں جل جاتی ہیں تو واسا کو احساس ہوتا ہے کہ وہاں پہ پانی کی بھی ضرورت ہے, اور تم اور میں برن یونٹ کی بات کرتے ہیں. یہ خرابی ہے سماجی اور یہ خرابی ہے ہماری قانونی. اس کو دور کرنے کے لیے سیاسی پارٹیاں رول پلے کریں. اس میں کون نقطہ بھی بر وقت طبی امداد نہ ملنے سے بھی اس کی موت واقعی ہوئی. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا بالکل صحیح. دیکھ رہا اب اس کو اینٹوں سے مارا گیا. کہتے ہیں کہ اس میں جو اینٹیں لگی نا سر پہ اس سے اس کی موت ہوئی ہے. غالباً کافی اس کے جسم پہ نشانات تھے. اگر اس کو بر وقت پہنچا دیا جاتا تو شاید وہ بچ جاتی. بات وہی آ رہی ہے کہ نیگلیجنس آن دا پارٹ آف دا اسٹیٹ اینڈ دا سوسائٹی بوتھ. اٹ از ناٹ اونلی اسٹیٹ, اٹ از سوسائٹی آلسو. اس دن ہم نے کہا جو لوگ کھڑے تھے اگر روک لیتے تو اس کو اینٹیں مار رہے تھے لوگوں کو, وہ بھاگ جاتے ہیں یا ان کو اینٹیں زیادہ نہ پڑتی, بھگدڑ مچ جاتی, کچھ فرق پڑ جاتا, عورت وہ بچ سکتی عورت. سوسائٹی بھی تو بے حصہ نا, اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی بوتھ کو اپنے کردار اور رول کے بارے میں اثر نو سوچنا. ڈاکٹرز کے ساتھ بھی تو ایشوز چل رہے ہیں نا, اور ابھی لاہور ہائی کورٹ کا یہ ریمارک تھا کہ جو چھوٹے اضلاع میں ڈاکٹرز کام نہیں کرنا چاہتے وہ استعفیٰ دے دے. وہ وہاں پر بھی ٹھیک ہے, صحیح ہے. ماری دیکھو ماری, تم یہاں پہ نوکری کر رہی ہو, کسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کر رہے ہو, میں بھی نوکری ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کر رہا ہوں. اگر وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن آپ کو نہیں قابل قبول آپ چھوڑ دیں, اگر مجھے نہیں قابل قبول میں چھوڑ دوں. بھائی ڈاکٹر بنانے کے لیے جو پیسہ لگ رہا ہے وہ کون دے رہا ہے؟ پاکستان ان ممالک میں سے ہے جو سارا پیسہ آلموسٹ ریاست دیتی ہے. آپ وہاں پہ کمٹمنٹ کرتے ہو کہ آپ سرو کرو گے. اب آپ اپنی مرضی سے سرو کرنا چاہو تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. اور پھر کیا کہا جا رہا ہے, آپ کو اپنے بھائیوں کو سرو کرنے کو کہا جا رہا ہے. دیہاتوں میں رہنے والے ہمارے ماں باپ نہیں ہیں, ہمارے بہن بھائی نہیں ہیں, کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ان کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا وہ ہمارے لیے گندم نہیں پیدا کرتے, چاول نہیں پیدا کرتے؟ کیا وہ ہمارے لیے محنت نہیں کرتے؟ تو یہ رویہ ہمارا بہت غلط ہے کہ ہم لوگ سرو کرنے کو تیار نہیں جاتے. بالکل میں اس کے ساتھ ہوں. جو لوگ نہیں سرو کرنا چاہتے وہ جائیں اور دوسرے لوگوں کو موقع دیں تاکہ ان کو جاب ملے اور وہ لوگوں کی خدمت کر سکیں. ٹھیک ہے افتخار صاحب, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنے دیکھنے والوں کو ہم کہیں گے کہ لکھنا نہ بھولیے گا mm@geo.tv پر. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.